السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج کا پروگرام بہت اہمیت کا حامل ہے، خاص طور پہ پاکستان کے ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے۔ اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے، بہت خطرناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ امریکہ اور ایران کا جو تنازع بڑھتا جا رہا ہے اور دونوں ہی ممالک، خاص طور پہ امریکہ جو ہے ایران کو تباہ کرنے کی بات کر رہا ہے۔ اگر یہ جنگ چھڑتی ہے تو اس صورتحال میں اس خطے میں 4 بڑے اہم ممالک جو ایٹمی ممالک ہیں ان کی کیا رد عمل ہوگا، وہ کہاں کھڑے ہوں گے، جن میں چین ہے، روس ہے اور بھارت اور پاکستان ہے۔ کیونکہ جہاں ایک طرف ایران سے ان بڑے ممالک کے روابط ہیں، وہیں امریکہ ایک سپر پاور ہے، خود بھی ایک ایٹمی طاقت ہے۔ تو دیکھنے میں آئے گا کہ اس خطے کی اس جنگ کی صورت میں ان ممالک کا کردار بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اور ایک اور بات بھی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ امریکہ اگر ایران کو سر کر لیتا ہے تو اس کا اگلا ہدف یا تو ترکی ہوگا یا پاکستان ہوگا۔ اور پاکستان جو آلریڈی اس وقت ویسٹرن اور ایسٹرن بارڈر میں جو ہے جنگ کی صورتحال پہ ہے، خاص طور پہ جو ویسٹرن بارڈر ہے جہاں داعش موساد کی سرپرستی میں، وہاں رشین انٹیلیجنس نے جو ابھی رپورٹ دی ہے کہ بڑی تعداد میں وہاں داعش جمع ہو رہے ہیں، جو یقیناً پاکستان افغانستان سرحد پر اگر موجود ہوتے ہیں تو پاکستان کے لیے بڑے خطرات سامنے ہوتے ہیں۔ ایک آلریڈی طالبان جو تحریک طالبان پاکستان ہے وہ وہاں پہلے ہی وہاں کام کر رہی ہے۔ دوسری طرف جو ایسٹرن بارڈر ہے وہاں پاکستان کے لیے بھارت جو ہے وہ ہمیشہ سے وہ گھات لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور اب جب کہ بی جے پی کی دوبارہ حکومت آتی ہے تو ایک پھر جنگ کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان معاشی طور پر بڑی شدید معاشی طور پر بحران کا شکار ہے، اور ڈی ویلیویشن آف روپیز اگر اسی طرح ہوتی رہی تو پاکستان کے ڈیفنس پہ، سیکیورٹی پہ کس قدر اس کا ایفیکٹ پڑے گا۔ ان ایشو پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا بتا دیتے ہیں۔ میرے ساتھ ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی، سابق نگراں وزیر دفاع، سابق وزیر دفاعی پیداوار، وزیر ایویشن، سابق ایڈوائزر برائے نیشنل سیکیورٹی، سابق سیکرٹری دفاع، بہت اہم پوسٹ پہ رہے ہیں۔ ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں اور بڑی اہم پوسٹوں پہ یہ بھی رہے ہیں۔ اور لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب صاحب، آپ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں، بڑی اہم پوسٹوں پہ رہے ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ سر۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں۔ سر، اگر یہ تنازع بڑھتا ہے امریکہ اور ایران کا، جس طریقے سے سننے میں آ رہا ہے، تو اگر یہ تنازع بڑھتا ہے تو امریکہ ظاہر ہے اپنے بحری بیڑا جو ہے وہ موو کر چکا ہے ایران کی طرف۔ دوسرا اس کو جو بہت اہم جگہ درکار ہوگی قریب ترین، وہ پاکستان ہے۔ اگر وہ ڈو مور کا مطالبہ کرتا ہے پاکستان سے پہلے کی طرح، تو اس جنگ کی صورتحال میں جو میں نے بتایا کہ بہت سے ممالک اس میں انوالو ہیں، اور اگر وہ ڈو مور پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے، خاص طور پر بلوچستان کے لیے، تو کیا صورتحال ہوگی؟ پاکستان کہاں کھڑا ہوگا سر؟ جی بہت شکریہ۔ پہلے اگر آپ اجازت دیں تو میں 1 منٹ یہ لے لوں کہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آخر افریقہ کو ایران سے مسئلہ کیا ہے۔ بات یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے جتنے بھی عزائم تھے، اگر ان کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے تو وہ روس اور ایران کی کولیشن ہے ایک طریقے سے۔ اس میں آپ شام لے لیجئے، اس میں آپ یمن لے لیں، اس میں آپ عراق لے لیں، اس میں آپ لبنان لے لیں، بلکہ افغانستان میں بھی آپ دیکھیے کہ ایران کے افغان طالبان سے اچھے تعلقات ہیں۔ تو یہ ایک کانٹا ہے جو ان کے عزائم، اور بلکہ کہیں بھی ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ روس اور ایران کے مل کر انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی امریکہ ڈائریکٹ جنگ ایران کے ساتھ خود نہیں کرے گا۔ وہ یہ سارا جو ڈرامہ کر رہا ہے اس کا انڈیا یہ اس کی کوشش یہ ہے
کہ جنگ جو ہے وہ عرب ممالک اور ایران کے درمیان ہو، اور خود وہ یا تو اسرائیل اور امریکہ یا تو جنگ شروع کریں گے، یا کوئی ایسا فال فلیگ آپریشن کر کے اس کا کوئی بہانہ ایسا بنائیں گے جس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھڑ جائیں۔ لیکن جو مجھے نظر آ رہا ہے ابھی تک، جو میں نے دیکھا ہے کہ ایران کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، اور بہت زیادہ جنگجوانہ بیان جو ہے وہ عرب ممالک کی طرف سے بھی نہیں آئے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اس چال کو کچھ نہ کچھ سمجھ رہے ہیں۔ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں مجھے یہ ہے کہ جو تو روس ہے وہ تو میرے خیال مکمل طور پہ ایران کا ساتھ دے گا، جس طریقے سے بھی دے گا، اس کے مختلف طریقے ہو سکتے ہیں۔ چین جو ہے اس کی فلسفی یہ ہے کہ وہ اپنے معاشی بڑھاوا اور ایکسپینشن کو دیکھ رہا ہے، لیکن میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ چین کو اب یہ اندازہ ہو جانا چاہیے کہ معاشی ترقی بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اپنی ہارڈ پاور کو کے شیڈو کے اندر نہ اس کو آگے لے کر جائیں، کہیں نہ کہیں اس کو ضرور روک دیا جائے گا، اس کو پھر یہ سوچنا پڑے گا۔ بھارت نیوٹرل رہنے کی کوشش کرے گا پوری، پاکستان کو ہر صورت میں نیوٹرل رہنا چاہیے، لیکن پاکستان کے مسائل بہت ہیں۔ آپ نے ذکر بھی کر دیا کہ معاشی طور پہ اتنی ویکنس ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب نے آج ہی گو کہ اس کا پہلے ہی ہوا تھا فیصلہ تو، لیکن آج اس کا اعلان ہوا ہے این اس موقع پر، وہ جو انہوں نے ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ہمیں آئل دینا ہے، این اس موقع پر، جبکہ کل وزیر خارجہ ایران کے وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں، تو پاکستان کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہے۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ پالیسیز اور اسٹریٹجیز کو سمجھتے ہیں وہ سب یہ مشورہ دیں گے کہ پاکستان کو بالکل نیوٹرل رہنا چاہیے، کسی صورت میں نہ اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے، چاہے وہ کتنا ہی دوست ملک ہو یا جتنے بھی آپ سے ریکویسٹ کرے، اور نہ ہی اپنی زمینی کسی بھی بیس کو ری فیولنگ کے لیے یا کسی چیز کے لیے استعمال ہونے کی اجازت دے، کیونکہ بنیادی طور پر چونکہ ایران کے پاس ایئر پاور بالکل نہیں ہے، اٹیک جو ہے وہ ایئر کا ہوگا، اور ایران کی طرف سے میزائل اٹیک ہوں گے اگر ایسا ہوا تو۔ نظر مجھے یہ آ رہا ہے کہ دیکھیے ایران ایک وپنگ سٹک ہے امریکہ کے پاس عرب ملکوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، تو کبھی بھی یہ نہیں ہوگا کہ ایران کو تباہ برباد کر دے گا امریکہ، اس کے پاس پھر عرب ملکوں کو ڈرا دھمکا کر سے پیسے نکالنے کا اور کون سا بہانہ رہ جائے گا، اپنے اسلحہ بیچنے کا کون سا بہانہ رہ جائے گا۔ تو بڑے پکچر کو اگر آپ دیکھیں تو ضرور کوئی اس میں تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، کانفلکٹ بھی ہو سکتا ہے، ایران کو تباہ بالکل نہیں کیا جائے گا، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی۔ ماشاء شاہد لطیف صاحب، پاکستان جو اس وقت جہاں کھڑا ہے وہ خطے میں آپ بہتر سمجھتے ہیں، اگر یہ جنگ ہوتی ہے اور ایک طرف پاکستان اس وقت تقریباً ٹیک اوور ہو چکا ہے آئی ایم ایف کے تھرو، گورنر آئی ایم ایف کا، وزیر خزانہ آئی ایم ایف کا، تو یہ مکمل طور پر آئی ایم ایف کی پالیسیز امپلیمنٹ ہو رہی ہے، ریڈی میڈ پالیسیز، تو سر ایسی صورتحال میں جب ڈی ویلیویشن ہوگی، اگر اس طریقے سے بڑھتی رہی پاکستان کی پیسوں کی حالات یہ ہوتے رہے، تو ان خطرات کا پاکستان کیسے مقابلہ کرے گا؟ کتنا ڈیفنس اس کا مضبوط ہوگا؟ اور دو بارڈر پہ میں آلریڈی بات کر چکا ہوں، سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان کا جہاں تک پیورلی اگر ڈیفنس کی آپ بات کریں تو وہ الحمدللہ ہمارا ڈیفنس مضبوط ہے، اندرونی حالات جو بھی ہوں، معاشی حالات جو بھی ہوں، مگر جہاں تک ہماری فورسز اور جس کو آپ دفاع کہہ سکتے ہیں پاکستان کا، وہ مضبوط ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں خطے کی صورتحال پہ۔ دیکھیں، بات یہ اپنی جگہ بالکل بجا ہے کہ پاکستان کے یہ مفاد میں ہے کہ پاکستان کوئی سائیڈ نہ لے، کیونکہ سائیڈ لینے سے ہمارے جو تعلقات ہیں دوست ممالک کے ساتھ، خطے کے ممالک کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، مشرق وسطیٰ میں ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ہم ان کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتے، اور پاکستان کو ایسی صورتحال اختیار جو ہے وہ کرنی پڑے گی، جیسے ہم نے اس میں جب سعودی عرب کا معاملہ چلا تھا یمن میں، تو اس میں ہم نے ایک سٹانس لیا تھا نا، ہم نے ایک سٹینڈ لیا تھا، اور ہماری پارلیمنٹ نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان جو بھی فریق ہوں گے ان میں سے کسی کا ساتھ نہیں دے گا،
پاکستان ایک نیوٹرل پوزیشن رکھے گا، کیونکہ فریق ایسے بن رہے تھے جس میں ہمارے دونوں طرف تعلقات ہیں، لہٰذا ہم ان فریقین کا حصہ نہیں بنے، اور یہی سب سے بیسٹ پالیسی ہے۔ اب ان حالات میں اگر آپ دیکھیں کہ چونکہ معاشی حالات میں ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اب یہاں پہ آپ کی اسٹریٹجی آ جاتی ہے کہ ان معاشی حالات کا سامنا کرتے ہوئے ہم اپنی پوزیشن کو نیوٹرل رکھتے ہوئے خطے میں کوئی ایسی چیز نہ کریں جس سے ہمارے دوست ممالک، مشرق وسطیٰ اور جو عرب ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، اس میں کسی قسم کی ہماری نوک جھونک جو ہے وہ ہمیں نظر آئے۔ لہٰذا اب یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، جہاں تک ہم نے اندرونی حالات میں، خاص کر معاشی حالات میں اس طرح کا بگاڑ پیدا کیا ہے، وہ ہماری اپنی وجہ سے ہے۔ اور اگر آج IMF آیا ہے تو ہماری معاشی حالت ایسی ہے جس کے تحت IMF کی جو شرائط ہیں وہ آپ ان کو ماننا آپ کی مجبوری تھی، اور آپ کی جو معاشی حالت ایسی ہوگی پھر آپ ان سے قرضہ لینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی جو حالت ہے اس کو آپ ایک کوشش کریں سدھارنے کی، تو اس میں قصور ہمارا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی IMF نے ٹیک اوور کر لیا، وہ تو قدرتی بات ہے۔ وہ کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین جو کتاب ہے ڈاکٹر صاحب، اس میں تو کلیئرلی لکھا ہوا ہے جب بھی آپ اس قرضہ دینے والی جو ایجنسیز ہیں ان کے پاس جائیں گے، یہ پہلے آپ کو اس جال میں پھنسائیں گے اور اس کے بعد آپ کو یہ قابو کر لیں گے۔ تو اس طرح ایک طرح سے آپ ڈیٹ ٹریپ میں ہیں۔ یہ لگاتار ہماری جو حکومتوں نے جو کچھ کیا پچھلے 10 سال میں وہ سب کے سامنے ہے، اور اب جو نئی حکومت آئی ہے اس نے بھی اپنا اس طرح کا شاید ہوم ورک صحیح طریقے سے نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم اپنے حالات جو ہیں اور اس میں تبدیلی کی جو بات ہم کرتے تھے اس طرف لے جانے میں ابھی تک ہم اس طرح کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ ایک چیلنج ہے کہ ایک طرف معاشی حالات ہیں، دوسری طرف ملیٹریلی پاکستان سٹرونگ ہے، لوگوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں۔ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسی پالیسی اختیار نہ کریں جس میں پاکستان جو ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے۔ ٹھیک ہے، میں جناب جنرل امجد صاحب، جس طرح میں نے اپنے انٹرو میں یہ کہا تھا کہ ایران سے اگر امریکہ کی جنگ چھڑتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جی اسرائیل نہیں چاہتا ہے، اس نے امریکہ کو بار بار کہا ہے کہ وہ براہ راست جنگ نہ کرے بلکہ سعودی عرب کو اس میں انوالو کیا جائے، سعودی عرب کے ذریعے یہ جنگ کیا جائے۔ تو سر اگر فرض کیجئے کہ یہ جنگ دوبارہ عرب ممالک کے اور ایران کے درمیان ہوتی ہے، تو ایک طرف اگر امریکہ ڈومور کا مطالبہ کر رہا ہے جس کا جواب مجھے چاہیے، وہ بلوچستان مانگے گا کہ مجھے یہ سرزمین چاہیے، اگر وہ اٹیک کرنا چاہتا ہے ایران پہ، تو اس وقت پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ کیونکہ وہاں سی پیک ہے، چائنا پھر کیا ری ایکشن ہوگا اس کا؟ دوسری طرف اگر سعودی عرب انوالو ہوتا ہے تو پھر پاکستان ابھی تیل لے رہا ہے، ادھار قرض لون لیا ہے، کہاں کھڑا ہوگا پاکستان؟ کس طرف جائے گا؟ ایران کی طرف، سعودی عرب کی طرف؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ جنگ نہیں کرے گا۔ میرا خیال ہے 90% اسی کا چانس ہے کہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن وہ اپنی فورس پروجیکٹ کر کے رکھے گا اس علاقے میں تاکہ وہ صرف تھریٹ ڈیولپ کر کے تو اس سے اپنے مقاصد حل کر سکے۔ جنگ اس لیے نہیں کہ ایک تو امریکن پبلک جنگ کے حق میں نہیں ہے، وہاں پہ بہت بڑی مخالفت ہے، پولیٹیکل بھی اور پبلک میں بھی، اور جنگ سے پہلے ہی لگتا ہے کہ وہ قوم کافی نقصان اٹھا چکی ہے، ایگزاسٹڈ ہے، وہ جنگ کی طرف جانا نہیں چاہتے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کے امریکہ نے کبھی جنگ اکیلے نہیں کی، اس نے ہمیشہ اپنے یورپی اتحادی ساتھ رکھے ہیں، اور اس نے جنگ میں نیٹو کو استعمال کیا ہے، لیکن یہاں پہ یورپی اتحادی اس کے ساتھ نہیں ہے، اس چیز پہ اتفاق رائے نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یونیلیٹرل جو وڈرا کیا ہے اس نے ڈونلڈ ٹرمپ نے، یہ امریکہ ایران کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہوا تھا اس سے یہ مناسب نہیں تھا، یہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ ایران کے ساتھ اپنے بزنس اور اپنے کام کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا یہ اگر کوئی بڑی خاص کوئی ایران ایسی حرکت نہ کر دے جس کا جواب بن جائے جس سے، تو میرا نہیں خیال کہ یورپین قومیں امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوں گی اس معاملے پہ۔ ان کی کوشش ہوگی کہ امریکہ اس قصے میں جنگ کی طرف نہ جائے۔ دوسری بات جو آپ نے کی کہ سعودی عربیہ لڑے، سعودی عربیہ کی کیپیسٹی نہیں ہے
کہ وہ جا کے دو ملکوں کو درمیان میں چھوڑ کے اور جا کے تو ایران کے اوپر حملہ کر دے. اگر اس کے پاس کچھ ایئر فورس وغیرہ ہے کچھ ہے تو ایران کے پاس اچھی میزائل فورس ہے. امریکہ ان سے پیسے ضرور بٹورے گا, ان کو بہت ساری چیزیں دینے کی کوشش کرے گا, لیکن سعودی عرب لمیٹڈ حد تک کچھ تھوڑا بہت نقصان تو پہنچا سکتا ہے جو سعودی عرب کو اپنا بھی اٹھانا پڑے گا. میرا نہیں خیال کہ سعودی عرب یہ حمایت کرے گا کہ وہ چڑھ دوڑے, کیونکہ اس کی یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں کہ وہ کسی اور ملک میں جا کے اتنی بڑی جنگ لڑے. اس کو پہلے ہی یمن کا مسئلہ ہے, اور ایران یمن کو اگر ایکسپلائٹ کرے تو سعودیز کو بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے اگر وہ ایران کی طرف حملہ ڈائریکٹ کوئی حملہ کرنے کی کوشش کریں. دوسری طرف یہ ہے کہ ڈو مور والی جو کہانی آپ کر رہے تھے, ڈو مور کی امریکہ کو ضرورت نہیں ہے. آج افغانستان میں اس کے بیسز موجود ہیں, وہاں پہ اس کے ٹرپس موجود ہیں, وہاں وہ مزید لے جانا چاہے تو مزید بھی لے جا سکتے ہیں. اور اسی طرح قطر ایران کے بالکل قریب ہے. وہ وقت چلا گیا جب افغانستان میں اس کا فٹ ہولڈ نہیں تھا اور کسی بھی اور ملک سے اس کو تعاون نہیں تھا کہ وہ افغانستان میں جا کے پاؤں رکھ سکے, تو پاکستان کی ضرورت تھی. پاکستان کے اس نے بیسز استعمال کیے, اور آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی اس کو فٹ ہولڈ مل گیا, افغانستان میں اس کے ٹرپس چلے گئے, اس کے بیسز بن گئے, تو پھر اس نے پاکستان کی زمین اس طرح استعمال نہیں کیا. ابھی ہمارا صرف ایک ان کو یہ جو ہم نے ایک بندرگاہ استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں اور ہماری وہ سی لائن آف کمیونیکیشن یوز کرتے ہیں, اس کے علاوہ میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی اور ضرورت تھی ہماری, اور یہ چیز وہ ایران کے لیے ہم سے استعمال نہیں کروائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ ڈائریکٹ لنک یہاں سے ویسا موجود نہیں ہے جس طرح ہم افغانستان میں ان کو مہیا کر سکتے تھے. اور پھر یہ کہ ایران وہ ملک نہیں ہے, افغانستان کی طرح تباہ حال ملک نہیں ہے. ایک ہسٹری, ایک تاریخ ہے اس ملک کی, اور انہوں نے جنگیں لڑی بھی ہیں اور بہت ساری ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ اپنے ملک کا دفاع بھی کیا ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین, پھر واپس آتا ہوں. ویلکم بیک. جی میں لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا, اور میرا یہ سوال آپ سے بنتا ہے سر, کیونکہ آپ ڈیفنس سیکرٹری بھی رہے ہیں. سر اس وقت جو بھی صورتحال ہے, آپ نے بھی بات کی, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ اس وقت حالت جنگ میں ہے. آیا جنگ ہوتی ہے, نہیں ہوتی ہے, براہ راست ہوتی ہے یا انوالومنٹ ہوتی ہے, لیکن پاکستان کا جو اس وقت ڈیفنس سسٹم ہے اور جس طریقے سے معاشی حالات ہیں, ڈی ویلیویشن آف روپیز ہے, اکانومی ٹوٹل اس وقت آئی ایم ایف کے کمپلیٹ کنٹرول میں ہے. آئی ایم ایف کا مطلب امریکہ ہے. پاکستان کا نیوکلیر پروگرام ہے جس کا تھریٹس ہمیں نیو یارک ٹائمز میں, واشنگٹن پوسٹ میں ملتا رہا ہے کہ جی پاکستان کا ایکسٹرنل ڈیٹ اتنا ہوگا, ڈیفالٹ ہوگا تو جناب سودا ہوگا, نیوکلیر کے اوپر بات کی جائے گی. تو ہم تو گر چکے ہیں, عمران خان تو ٹریپ ہو چکے ہیں سر. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈی ویلیویشن سے پاکستان کے ڈیفنس سسٹم میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی سر, جس طرح کے خطے کے حالات ہیں سر؟ دیکھیں, اگر میں یہ کہوں کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی تو بات درست نہیں ہوگی. البتہ فوری طور پہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی, لیکن جب معیشت کا چادر نیچے سے کھینچ لی جائے تو پھر تو کوئی بھی فوج جو وہ ٹھہر نہیں سکتی. آپ نے دیکھا کچھ ملکوں کے ساتھ کیا ہوا. تو جو طریقہ کار ہے امریکہ کا وہ ابھی اتنا واضح ہو چکا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ عراق میں کیا ہوا, اگر آپ دیکھیں کہ لیبیا میں کیا ہوا, اگر آپ دیکھیں کہ ایجپٹ میں کیا ہوا, تو رجیم چینج لانے کے لیے جو وہ طریقہ استعمال کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے, اور وہ بالکل صاف عیاں ہے کہ وہ کیا کریں گے اور کیا ہونے والا. دیکھیے انہوں نے جو ایکسٹرنل پریشر ہے وہ تھرو انڈیا, انڈائریکٹ اسٹریٹجی جو ہے انڈیا کی وہ مکمل طور پہ چل رہی ہے. اکنامک ہٹ میں پیدا کر دی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں معیشت دار ہوں کہ جب تک یہ بات نہ سمجھیں جو ہمارے اکانومسٹ ہیں کہ یہ ایک آرٹیفیشل بحران ہے جو پیدا کیا ہوا ہے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو بحران ہے اس کو اس طریقے سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. میں یہ ایک آرٹیفیشل بحران ہے اور اس کے لیے آپ کو نئے انداز سے سوچنا پڑے گا, تب جا کر سے نکل سکتے ہیں. چلیں اس کو تو چھوڑ دیں, وہ خود اس کو ٹیکل کریں, میں اس پر زیادہ بحث نہیں کر سکتا. لیکن ہونے والا یہ ہے کہ جہاں جو سب ملکوں کا جب میں دیکھتا ہوں, جو ہسٹری دیکھتا ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کے مقابلے میں پاکستان
زیادہ پکا ہوا پھل ہے اس وقت رجیم چینج کے لیے یا امریکہ کے عزائم ان کو پورا کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہاں پر جو پولیٹیکل سٹینڈ آف ہے اور جو پولیٹیکل بٹرنس ہے وہ اس پائے کی ہے کہ یہاں پر پبلک کو تقسیم کیا جا سکتا ہے ان بنیادوں پر. اور اگر خدا نہ خواستہ جس طریقے کی یہ بے چینی ابھی لوگوں میں پائی جاتی ہے اکنامک کرنچ کی وجہ سے، این ممکن ہے کہ 2 مہینے کے بعد سڑکوں پہ لوگ نکل آئیں کہ جی فوج کا اتنا بڑا بجٹ ہم برداشت نہیں کر سکتے. گو کہ ابھی اس کے امکانات نہیں ہے، لیکن لوگ آخر تنگ تو آ جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادھر سے انڈیا کا پریشر، کیونکہ مودی واپس آ رہا ہے، اس کا وہی چیف آف آرمی سٹاف ہے، اس کا وہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، ان کے وہی تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ. ابھی تک افغان حکومت موجود ہے جو کہ نمائندہ حکومت نہیں ہے افغانوں کی، لیکن اس کے تھرو جو ہمارے اوپر ویسٹرن سے حملے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے. معاشی طور پہ ہمارے گھٹنے لگائے ہوئے ہیں اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ سارا حقائق حقیقت میں یہ سارا مسئلہ ہے، اور ادھر سے یہ پولیٹیکل بٹرنس ہے. تو یہ سارا جو فارمولہ ہے یہ بالکل عین، اور پھر آپ دیکھیں میڈیا، سوشل میڈیا، اس کی جلغار، تو یہ بالکل ریسیپی وہی ہے جو کہ انہوں نے تمام ملکوں میں رجیم چینج کی دیکھی ہے. اب ہماری لیڈرشپ اس ہائیبرڈ وار کو، اس کے تانے بانے کس طرح سمجھتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم نے فائٹ بیک کرنا ایک منظم طریقے سے شروع نہیں کیا. ٹھیک ہے ہم انسٹنٹ طریقے سے کر رہے ہیں، آئی ایس پی آر اپنی کوشش کر رہا ہے، فوج اپنی کوشش کر رہی ہے، آئی ایس سی لگی ہوئی ہے، آئی ایس آئی اپنا کام کر رہی ہے، لیکن ایک جو مربوط پلان ہونا چاہیے جس میں معاشی پلان، جس میں ڈپلومیسی، جس میں انٹرنیشنل پالیٹکس، جس میں انٹیلیجنس اور جس میں فورسز، یہ سارے مل کر ایک جگہ پر کوئی پلان بنائے، یہ ابھی تک ہم سے نہیں ہو پایا ہے انفارچونیٹلی. اور ابھی ہم ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہے، اور یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ پریشانی آرٹیفیشل ہے، لیکن ہمیں یہ باور کروا دیا گیا ہے کہ یہ حقیقی ہے. اس کی بنیاد پر ہم بہت مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس فریم ورک سے باہر نکلنے کی کوشش نہ کریں، اور ابھی تک مجھے وہ کوششیں نظر نہیں آ رہی ہیں. جی ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے. میں آتا ہوں جناب ایئر مارشل شاہد لطیف صاحب کی طرف. شاہد لطیف صاحب، اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس پہ میں تھوڑا سا آپ سا پوائنٹ آف ویو لوں، اور ایک دوسری چیز پہ بھی کہ اگر جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 1200 ارب روپے جو ہے نا اس کے لیے نئے ٹیکسز لگائیں گے، اگر نہیں لگائیں گے تو تقریباً 600 ارب روپے ٹیکسز ہوں گے اور 600 ارب روپے جو ہے وہ کٹوتی ہوگی بجٹ میں. تو بجوٹی ترقیاتی فنڈز کے اوپر، ترقیاتی بجٹ کے اوپر تو کٹوتی سمجھ میں آتی ہے سر، لیکن جو ڈیمانڈ ہے بجٹ ڈیفنس کے حوالے سے اس موجودہ صورتحال میں اگر بجٹ ڈیفنس کی کٹوتی کی جاتی ہے تو یہ ملک و قوم کی سالمیت کے لیے کتنا خطرناک ہوگا سر؟ آپ کا شارٹ آنسر جو آپ کا سوال ہے اس کا یہ ہے کہ وقتی طور پہ ہمیں اس کا ڈر ہرگز نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو اس کی مثال بھی دے چکا کہ ہماری جو رسپانس ہے وہ بھی چیک ہو گئی، مگر یہ ہم مت بھولیں کہ دیر پا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان اسی لیے ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی جو نیوکلیئر پاور ہے وہ آج تک ہضم نہیں کی جا سکی. ایٹمی طاقت پاکستان کا ہونا، تمام مسلمان ممالک میں واحد ملک کا ہونا، وہ آج تک ہضم نہیں ہو سکی. پھر پاکستان کا اسی طرح یہ جو سی پیک میں آنا، یہ ہمارے ارد گرد ہندوستان، اسرائیل اور امریکن ایکسس جو ہے اس کے اندر اینٹی چائنا پالیسی بھی ان کی ہے. تو ایک تو چائنا کا اس طریقے سے آگے بڑھنا، چائنا چونکہ اس خطے میں ہے اور پاکستان کے اس کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہیں، اسپیشل تعلقات ہیں. کسی اور ملک کے لیے وہ زبان چین استعمال نہیں کرتا دوستی کی جو وہ پاکستان کے لیے کرتا ہے. لہٰذا اس وجہ سے بھی پاکستان جو ہے وہ ایک ٹارگٹ ہے. اور پھر ہمارا نیوکلیئر پروگرام اور خاص کر یہ جو ڈیفالٹ والا سلسلہ ہے، یہ ایک تلوار ہے جو آپ کے سر پہ لٹکائی جاتی ہے. اور اسی لیے وہ بار بار ہم کوٹ کرتے ہیں کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. کاش وہ کتاب ہمارے لوگ جو قیادت میں ہیں وہ پڑھ لیں، ان کو پتہ چلے کہ یہ جو قرضے کے جال میں آپ پھنستے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ اینڈ پہ آ کے آپ کو جکڑ لیتے ہیں، آپ کو ہلنے نہیں دیتے. تو پاکستان کو اس طرف اگر ہم اس کا حصہ بن جائیں، پاکستان کو ادھر دھکیلنے میں، تو پھر ہم اپنے جو ہمارے مفادات ہیں کیا اس کا ہم تحفظ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے. گو وقتی طور پہ الحمدللہ ہمارا جو دفاع ہے مضبوط ہے، فوری طور پر اس کو کوئی کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہونا چاہیے.
مگر جس طرح اس جال میں ہم پھنسے ہیں اس سے نکلنا بہت ضروری ہے. یہ ڈیفالٹ والی جو سچویشن ہے اس طرف ہمیں جاتے ہوئے یا ہمیں کوئی دھکیلنے کی اگر صورتحال جو ہے وہ آپ کو نظر آئے, جو کہ کافی حد تک نظر آ رہی ہے, اس کے لیے ہمیں باقاعدہ فکر مند ہونا چاہیے. وہ صورتحال ہم کسی صورت بھی فیس نہیں کر سکتے, اور جو ہمارے ارد گرد معاملات ہیں, جو حالات ہیں, وہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں. اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہم چونکہ سی پیک کا ایک حصہ بن چکے, اور اس خطے میں چین آپ کے ساتھ ہے, چین کی وجہ سے روس بھی آج آپ کے ساتھ بڑی فرینڈلی ریلیشنز رکھتا ہے. تو یہ کوئی آسان نہیں ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ اس طرح کو کوئی تماشا کرنا چاہیں یا مذاق کرنا چاہیں تو آپ آسانی سے کر سکیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ سیریا تک پہ جب وہ اٹیک کرنے والے تھے تو روس کی طرف سے جب وارننگ گئی تھی تو پھر وہاں پہ سرجیکل سٹرائک تو نہیں ہو سکی. جب کرائمیا کا مسئلہ تھا تو روس نے یوکرین میں وہ کیسے اس کو حل کیا, اس کو علیحدہ کر کے لے گیا, اور امریکہ کو ضرورت نہیں ہوئی. تو جب اتنی بڑی طاقتیں اس خطے کی اور دونوں پاکستان کا ساتھ دے رہی ہوں, مگر اسی پہ ہمیں ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے گریبان میں خود دیکھنا چاہیے, ہمیں خود کو اتنا مضبوط کرنا چاہیے. یہ وہ چیز ہے جو ہماری قیادت اس کو دیکھنا ہوگی کہ ہم اپنے آپ کو اس جال میں نہ پھنسائیں اور خود سے اس میں آگ کے سمندر میں چھلانگ نہ لگائیں جس سے آپ خود آگ میں جھلس جائیں. تو یہ ہے وہ صورتحال جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. میں یہاں پہ ایک بریک لوں گا, لیکن بریک سے پہلے ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا, اور یہ بات بڑے زوروں پر ہے کہ کیوں نہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ ڈالرز کا بائیکاٹ کر دیں, اور یہ ممکن ہے. اور دوسری طرف پاکستان کی حکومت اپنے ٹریڈ کو لوکل کرنسی پہ کرے, یہ بھی ممکن ہے. پاکستان کے اندر بہت بڑے معاشی ایکسپرٹس ہیں جو اس کو ایک سلوشن, بہت بڑا سلوشن کہتے ہیں. حکومت تقریباً ٹریپڈ ہو چکی ہے. عمران خان صاحب IMF پہ FTF کا جو پورا جال ہے اس میں وہ ٹریپ ہو چکے ہیں. لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کی عوام اس چیز کو سمجھے اور مزید ڈی ویلیویشن آف روپیز کی کو بچانے کے لیے اس اقدام کی طرف آئے. سب کو مل کر پاکستانیت کو دکھانا ہوگا, اور حکومت ہوش کے ناخن لے کہ باہر کے جو امپورٹڈ لوگوں کو لا کے بیٹھا دیا ہے ان کے ایڈوائس کے بجائے پاکستان کے محب وطن معاشی جو بہت ہی ایکسپرٹ ہیں, جو پہلے بھی پاکستان کو کئی دفعہ ڈیفالٹ سے نکال چکے ہیں, ان کی ایڈوائس پہ چلے. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. جناب امجد صاحب, جب افغانستان پر امریکہ نے اٹیک کیا تو اس زمانے میں بھی جب ہم بات کر رہے ہوتے تو یہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ جی وہ افغانستان پر صرف سرجیکل اسٹرائک کر دے گا, اٹیک نہیں کرے گا. عراق کے اوپر بھی ہم یہ سمجھ رہے تھے اور یہ بات وہاں ڈسکس ہو رہی تھی. انٹرنیشنل ڈیبیٹ میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بات تاثر آ رہی تھی کہ جی امریکہ براہ راست عراق پہ اٹیک نہیں کرے گا, وہ کسی نہ کسی ممالک کو انوالو کرے گا اور اپنے ہدف حاصل کرے گا. لیکن ہم نے دیکھا کہ سر ایسا نہیں ہوا, امریکہ اٹیک کر گیا. اور آج جبکہ جہاں عوام کا ریئیکشن ہے وہاں ڈونلڈ ٹرمپ کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز بھی ہے, اور جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بہت سخت ہے. اور اسی طرح ایران کے حوالے سے ہے کہ ان کا اسٹیٹمنٹ بھی بہت سخت آ رہا ہے, اور ایران سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کے اوپر یہ جنگ چھڑ جائے. تو سر پھر ایسی صورتحال میں پاکستان کا کیا ہوگا؟ کیونکہ 5-4 ممالک ہے سر, چین, روس, پاکستان اور بھارت کا ایران سے بڑا گہرا تعلق ہے. کہاں کھڑا ہوگا؟ ایک طرف امریکہ, دوسری طرف اور اگر بلوچستان کا وہ مانگتا ہے ڈو مور پہ اٹیک کرنے کے بعد, تو پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ سی پیک ہے سر وہاں پہ. دیکھیے, میں نے جہاں تک میرا اوپینین ہے, میں نے پہلے بھی کہا کہ ڈو مور کی اس کو ضرورت نہیں ہے پاکستان کے بھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ساری فیسلٹیز آج جو پاکستان دیا کرتا تھا وہ افغانستان میں موجود ہے اس کے پاس.
تو وہ کیوں جائے کہ پاکستان سے مانگے جب اس کا وہ پرانے وقت چلے گئے جب اس کے پاس افغانستان میں کچھ نہیں تھا اور پاکستان کے ذریعے وہ وہاں پہ بنانا چاہ رہا تھا. دوسری بات جو ذہن میں رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ عراق اور آج کی صورتحال کا کوئی موازنہ نہیں ہے. اس وقت عراق میں جو ایک جھوٹی کنکاکٹڈ آپ دیکھتے تھے کہ انٹیلیجنس رپورٹ بنائی گئی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن پہ، وہ دنیا نے یقین کی. آج جو یہ اپنی انٹیلیجنس کی کوئی انفارمیشن دیتے ہیں تو دنیا مان نہیں رہی، ان کے اپنے لوگ نہیں مان رہے، ان کے اپنے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جی آپ نے یہی بہانہ کیا تھا عراق پہ چڑھ دوڑے تھے. اب ایران کے معاملے میں بھی آپ کے، اور یہ ان کے اپنے جو یورپین ساتھی ہیں وہ اس چیز پہ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور یہ ہسٹری ہے کہ امریکہ نے اکیلے جنگ نہیں لڑی، جب بھی اس نے لڑی یہ اتحادیوں کے ساتھ دیکھے گیا ہے وہ. اور اگر اتحادی اس کام میں آج ساتھ نہیں وہ روک رہے ہیں، اور اتحادیوں کا مسئلہ ہے ان کے اپنے ملک میں، ان کو عراق میں جو انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا تھا اس کے اوپر آج دن تک ان کی پبلک ان کا منہ کالا کرتی ہے، ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے بڑی. تو یہ صورتحال بہت مختلف ہے اس سے. یہاں مفادات کچھ اور طرح کے ہیں. یہ پریشر ہے بلڈ اپ کیا جا رہا، یہ مڈل ایسٹ کے ملکوں سے پیسہ کمانے کا رستہ کیا جا رہا ہے، یہ فورس پروجیکشن کی جا رہی ہے تاکہ چائنا وغیرہ کو کنٹینمنٹ کے لیے ہم اپنا بیڑے وغیرہ دکھا سکیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ساؤتھ چائنا سی میں بہت زیادہ اپنی فورس پروجیکشن کرتے رہے ہیں، اور چائنا کے اپنے جو آئیلینڈز اس نے مصنوعی بنائے ہیں اس کے بڑا قریب آ کے ان کی وہ سرویلنس وغیرہ کرتے رہے ان کے یہ جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں. تو یہاں بھی یہ ایک صورتحال انہوں نے پیدا کی ہے. پاکستان کو مسئلہ جو ہے سب سے بڑا وہ آپ کا اندرونی ہے. آپ خطرے میں ہیں تو اندرونی طور پہ آج آپ کو ایک مصنوعی ڈالر کا جو بحران کھڑا کیا گیا ہے، اس کے اوپر رپورٹ ہوئی ہے، جو ہمارے حساس ادارے ہیں انہوں نے انویسٹیگیشن کی ہے، انہوں نے لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جنہوں نے ہولڈنگ کی ہوئی ہے، انہوں نے ان پراپرٹی ٹائکونز کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے. اور میری تو توقع ہے کہ شاید آج کل میں ان لوگوں کو اپنا جواب دہی کرنی پڑے، ان کو پکڑ دھکڑ ہوگی ان کی. اور یہ صرف اس پہ نہیں ہے، اس میں بعض لوگوں کا لنکیجز انڈیا کے ساتھ بتائے جاتے ہیں، کیونکہ انڈیا کی بھی پالیسی پرابلم یہی رہی ہے کہ پاکستان کو اکنامکلی کرپل کرو. انہوں نے کبھی چھپایا نہیں ہے. ایف ٹی ایم میں آپ کو لے کے کیوں گئے ہیں؟ کبھی کوئی ثبوت دیے کسی نے کہ پاکستان نے ٹیرر فنڈنگ کی ہے؟ لیکن یہ امریکہ کے ساتھ مل کے انہوں نے ایک موو کی تھی، آپ کو پہنچا دیا وہاں پہ آپ کی اکانومی کو برباد کرنے کے لیے. یہی جو آج اب جو آپ کا آئی ایم ایف اسحاق ڈار کے وقت میں چپ کر کے پیسے پکڑا جاتا تھا، ہم اس کو بھی نظر آتا تھا اس وقت کہ آپ کی امپورٹ جو ہیں وہ 32-33 بلین ڈالر کی ہیں اور ایکسپورٹ آپ کی ساری 16 بلین کی ہے، لیکن وہ اس کو دے جاتے کیونکہ ایک ڈیٹ ٹریپ تھا، آپ کو اس میں چلا رہے تھے. آج کیوں اتنی شرائط آپ کے سامنے آ رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کو اب ابھی اکنامکلی آپ کو وہ اسٹرینگولیٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی پولیٹیکل ڈس یونٹی. اس وقت کرپٹ مافیا جو ہے وہ اس کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہے. کرپشن بڑے لمبے وقت تک کے لیے ہوتی رہی ہے. آج کرپٹ لوگوں کی جیبوں میں اتنا پیسہ ہے کہ وہ ہر شخص، ہر ادارہ ہر چیز کو خرید سکتے ہیں. آج وہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہیں. یہ آپ کی مصیبت ہے اور ان کو ہینڈل آپ نہیں کر سک رہے. عمران خان صاحب نے بہت کچھ کہا تھا لیکن سزا کس کو ہوئی ہے؟ وہ چاہیں تو وہ سب کچھ خرید سکتے ہیں. یہاں پہ سارا نظام خریدا جا سکتا ہے، ان کی جیبوں میں اتنا زیادہ پیسہ ہے. لہذا یہ بڑا مشکل ہے کہ آپ کسی کو دیں. اس کی وجہ سے ایک ڈویژن موجود ہے. دوسری طرف جیسے پی ٹی ایم کھڑی، یہ ایسی قوتیں ہیں جن کو باہر سے انڈیا اسپانسر کر رہا ہے اور آپ کے اندر ایک ڈس یونٹی اور ایک اندرونی انتشار کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے. پی ٹی ایم کے معاملے میں 100% پی ٹی آئی کی حکومت ذمہ دار ہے جو یہاں تک حالات پہنچے ہیں. ان کو وہ ان کی اپنی کے پی کی میں گورنمنٹ ہے، ان کے اپنے سارے پختون وہاں پہ وہی الیکٹ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے پولیٹیکلی ان کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. پھر یہاں پہ کل یہ جو دھرنا ہوا رہا، ایک بچی کا کیس ہوا، دھرنا ہوا یہاں پہ، کدھر سے پی ٹی آئی کے منسٹر، کدھر سے ان کے لوگ جو انہوں نے آ کے پی ٹی ایم نے قبضہ کر لیا اس سارے قصے پہ، اور وہ ایک ہی وہ اپنا نیریٹو چلاتے رہے. پی ٹی آئی کو کوئی ہوش نہیں تھی. ان کے پختون منسٹر ہے، کدھر تھے وہ؟ یہ ملک برباد کرنے کے لیے یہ وہ ریسیپی ہے جو ہم خود اپنے ہاتھوں آگے پروموٹ کر رہے ہیں. اگر پولیٹیکلی ان لوگوں کو کاؤنٹر کیا جاتا تو آج یہ یہاں اس حال تک نہ ہوتے. ان کو ان کا چہرہ دکھایا جاتا. کیا وہاں پہ جا کے منسٹر کھڑا ہو کے کوئی یہ ترامری چوک میں یہ بات نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اور کل اگر وہ اس لڑکی کو مارنے والا اور مولسٹ کرنے والا ان کا کوئی رشتہ دار پٹھان نکلا ہے پھر کیا ہوگا؟ یہ حکومت آگے نہیں آتی اور پھر آ کے ایس پی آر کو یا کسی اور کو یہ بیانات دینے پڑتے ہیں. یہ کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ ان لوگوں کو سیاسی حربے استعمال کرنے چاہیے جو بالکل نہیں ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے.
میں ذرا آتا ہوں جنرل نعیم خالد لودھی صاحب کی طرف. لودھی صاحب، آپ کیونکہ ڈیفنس سیکٹری رہے ہیں، حکومت کے ساتھ بھی ٹچ میں رہے سر، یہ تو بڑی انکمپٹنٹ نااہل حکومت نظر آ رہی ہے. اور جو لوگ جس طریقے سے ابھی انہوں نے بھی بات کی، ہمارے جنرل شعیب صاحب نے، ایئر مارشل صاحب نے بھی آئے اس کے حوالے سے بتایا ہے. تو سر اگر اس حکومت کا یہی رویہ ہے اور اگر یہ ڈالر چلیں بڑے بڑے ٹائکون نے جمع کر لیے ہیں، بڑے بڑی گینگسٹر نے روک لیا ہے، لیکن اس میں حکومت کی بھی نااہلیت ہے ہر معاملے میں، تو سر اگر یہی حکومت اس قسم کی نااہلیت دکھاتی رہی تو پھر تو صورتحال اور غمگیر ہوگی. سر میں آپ سے، میرے پاس 2 منٹ ہے سر آپ کے لیے، کیا کہیں گے؟ جی بس میں مختصر اس کا یہ جواب دوں گا، حکومت کوئی بھی ہو جو ایکچوئل نیچے کام کرتے ہیں وہ بیوروکریسی پلان بناتی ہے، ادارے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. میں چونکہ اس کو اندر سے دیکھ کر آیا ہوں، اداروں میں اس قدر ٹوٹ پھوٹ ہے اور ان کو دوبارہ ریوائیو کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی گئی کہ حکومت اگر آج کوئی احکامات جاری کر بھی دے، مثال کے طور پر یہ حکم جاری کر دے کہ جتنے لوگوں نے ڈالر جمع کیے ہیں حد سے زیادہ اور اکٹھے کیے ہیں مارکیٹ سے، ان کو پکڑا جائے، کوئی نہیں ہے پکڑنے والا. کون جا کے پکڑے گا؟ اگر آپ فوج کو کہیں گے، آئی ایس آئی کو کہیں گے تو سب کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ دیکھیے یہ ابھی فوج جو ہے نا انٹرفیئر کر رہی ہے اور سب کچھ کر رہی ہے. آپ کا ایک ہی ادارہ بچ گیا ہے اور وہ پتہ نہیں اس کو کس طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے. ابھی مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ تمام قوتیں ابھی اس کو انڈرمائن کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. کوئی ادارہ کھڑا نہیں کیا گیا، کوئی ریفارم نہیں کی گئی. تو اگر ایسے ہی رہا تو ساغر حکومت کے جتنے بھی اچھے عزائم ہوں، اگر ان کو وہ امپلیمنٹ کرنے میں ناکام رہی جیسے کہ نظر آ رہا ہے، تو یہ خدا نہ خواستہ کام بہت خراب ہو جائے گا اور اللہ کا نہ کرے کہ ہم اس نتائج تک پہنچیں. یہ میری دعا ہے. ٹھیک ہے. ایئر مارشل صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف کہ دیکھیں سر، یہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا سر، ان کو جواب دہ ہونا ہوتا ہے عوام کا. پارلیمنٹ کا کوئی رول نظر نہیں آ رہا ہے سر. حکومت امپورٹڈ لوگوں سے فیصلہ لے کر کام کر رہی ہے. تو سر اتنے اہم ایشوز، نیشنل ایشوز کو کم از کم پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے اور جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اپنی ذمہ داری لیں. سر اس حکومت میں تو سارا کا سارا نان الیکٹڈ لوگ میجر پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مختصر سر 2 منٹ ہے میرے پاس. میں سمجھتا ہوں یہی اس حکومت کا سب سے بڑا فیلئر ہے. اگر آپ اس حکومت کی اس وقت تک کی اسیسمنٹ اگر آپ دیکھیں کہ ان 9 مہینوں میں جہاں تک حکومت پہنچی ہے، یہ اپنی ناکامیوں کی وجہ سے ان کو مختلف مسائل ہیں جنہوں نے گھیر رکھا ہے. ہم تو اس سے تبدیلی کی توقعات رکھے بیٹھے تھے اور ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ جو تیری باری میری باری والی 2 بڑی پارٹیاں ہیں، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا اور اس کو تبدیلی کے نام پہ ووٹ ملے اور یہ ایک پاکستان میں ایک بہت بڑی چیز ہوئی. ورنہ وہ تو روایتی پارٹیاں ہیں، حکومتیں انہی کی بنتی تھی. تو جب لوگوں نے اتنی ساری آپ کے اوپر انویسٹمنٹ کر دی، اس کے مطابق جو ابھی تک آپ کی طرف سے لوگوں کو رسپانس ملا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کوئی اچھا رسپانس نہیں ہے. آپ نے وعدے بھی بڑے کیے تھے، توقعات بھی آپ نے لوگوں کی بہت بڑھائی تھی. ابھی پچھلے دنوں پھر سے وہ ایک نیشنل ایکشن پلان جو ہے، نہ جانے وہ کہاں مٹی اور گرد و غبار میں چھپ چکی ہے، اس کی بات سنی مگر وہ پھر دب گئی. اس نیشنل ایکشن پلان میں ہم نے یہ ساری جو ہمارے ادارے ہیں ان کو ریوائیو کرنے کی باتیں کی تھی یا نہیں؟ ہم نے کہا تھا نا یہ سارے ادارے جو ہیں ان میں ہمیں ریوائیول چاہیے، ان کو ٹھیک کرنا ہے. پولیس ہو گیا، آپ کے انصاف کے ادارے ہو گئے، عدالتیں ہو گئی، مگر کوئی بھی ہم نے کام نہیں کیا. تو جب آپ ان چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے تو سارا کام خود سے ٹھیک کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ تینوں کا. میں یہاں پہ یہ بتاتے ہوئے جاؤں گا کہ اگر ایران کے اوپر کسی قسم کی بھی جارحیت امریکہ کرتا ہے یا اسرائیل امریکہ گٹھ جوڑ کرتا ہے، پاکستان کو اپنا کردار نیوٹرل رکھنا چاہیے. جیسے کہ پہلے ہی عسکری قیادت اور سویلین قیادت نے یہ بات کہہ دی تھی کہ ایران کے اوپر کسی بھی قسم کی جارحیت کے اوپر پاکستان نیوٹرل رہے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو اپنی دفاعی ضروریات اور پاکستان کو اپنی معاشی استحکام اور ڈیفنس بجٹ کو مضبوط کرنا پڑے گا. وقت ختم ہو جاتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.